بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پہلے ہم سورۃ الفلق کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ الفلق مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں۔ سورۃ الفلق، فلق کس کو کہتے ہیں؟ فلق کہتے ہیں صبح کو، یعنی جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو دونوں صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ معوذتین یا معوذتان، یعنی دونوں لفظ ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ معوذتان کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں دی جانے والی، یعنی یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کو پڑھنے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو ان صورتوں کو معوذتین یا پھر معوذتان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ فلق اور اس کے بعد جو سورۃ الناس ہے، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت ہی آئی ہے، یعنی ان دونوں کی ایک ساتھ پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کے مثل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ترمذی صحیح النسائی، اس کی بھی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دونوں معوذتان ہیں، یعنی یہ دونوں صورتیں سورۃ الناس اور سورہ فلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی یہ صورتیں جب نازل نہیں ہوئی تھی تو انسانوں سے بھی، جنوں سے بھی، اور جتنی بھی اس طرح کی شر والی چیزیں ہوتی تھیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اذکار پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے یعنی وہ ان کو چھوڑ دیا، اور یہ جو دونوں تھیں معوذتین ان کو اپنا لیا، ان کے پڑھنے کا معمول بنا لیا، اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق یہ دونوں صورتیں پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر پھونک لیتے، اور جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ تو یہ تو ہے ان صورتوں کی فضیلت، یعنی یہ جو فضائل ہیں یہ ان دونوں صورتوں کے میں نے بیان کر دیے۔ اب یہ دو صورتیں شان نزول اگر دیکھا جائے، شان نزول یعنی مطلب ہے کہ جو ان کے نازل ہونے کی وجہ تھی یا جس وقت یہ نازل ہوئی وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر آئے تھے، اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور یہ جو جادو ہے وہ فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، اور وہ یعنی جو جادو کر کے جن چیزوں پہ جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ منگوایا، یعنی جس کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو جگہ بتائی تھی وہاں بھیج کر دیکھا تو وہاں سے واقعی جو ایک کنگھی تھی، اور کنگھی میں اس کے جو دانت ہوتے ہیں، کنگھی اس میں بالوں کے ساتھ کنگھی تھی، اور اس میں کیا تھا، اس میں ایک دھاگا تھا، اور دھاگے کے اندر 11 گرہیں تھیں۔ 11 گرہیں مطلب گٹھان جس کو ہم کہتے ہیں وہ لگی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تو وہ گرہ کھلتی جاتی اور جو سوئیاں تھی وہ سوئی نکلتی جاتی۔ تو جب آپ آخر تک یعنی صورتوں کے خاتمے تک پہنچے تو پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہو گئے، جیسے کہ کسی شخص کو اگر فرض کریں جکڑا ہوا ہو تو ایک دم سے اس کو جیسے آزاد کر دیا جائے، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہو گئے۔
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور دونوں صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، سر، چہرے، جسم، اور پھر جو ہے وہ اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، تو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا تھا وہ 3 مرتبہ ایسا عمل کرتے۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں باقاعدگی سے معمول بنائے، اس کے بہت سارے فائدے میں نے فضیلت بیان کر دی ہے، تو لہٰذا اس کو لازمی پڑھیں، اور اس کو ایک سنت سمجھ کر آپ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو قرآن کی تلاوت کا، چونکہ یہ قرآنی آیات ہے، قرآنی سورہ ہے، ایک تو قرآن کی تلاوت کا، دوسرا سنت پر عمل کرنے کا، اور تیسرا یہ کہ آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس صورت میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جس سے شر پہنچ سکتا ہو، جس سے کوئی شر کا اندیشہ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے گئے ہیں اور حفاظت کی دعائیں مانگی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح کے رب بھی، فلک کے معنی ہوتے ہیں صبح، یعنی جس طرح رات کا اندھیرا ختم ہونے کے بعد جو ایک روشنی پھوٹتی ہے اس کو کہتے ہیں فلک۔ تو جو اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اسی طرح انسان کے خوف اور دہشت کو دور کر کے امن بھی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پریشانی میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی تکلیف میں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری تکلیف ختم نہیں ہو رہی، تو وہ اس کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے بعد ایک دن کو لے کر آتے ہیں، ہر خوف کے بعد ایک امن ہوتا ہے، اسی طرح جیسے ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس خوف، دہشت، اس مصیبت، پریشانی کو دور کر کے جو پناہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کو امن بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی رات کا اندھیرا ختم کرنے کے بعد جو رب صبح لایا ہے تو وہ تمہارے تمام مسائل، چاہے وہ پریشانیاں ہیں، چاہے وہ بیماریاں ہیں، ان کو دور کر کے، چاہے وہ خوف ہے، تمہیں امن بھی دے سکتا ہے، یعنی اس کی پناہ مانگی جائے تو۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہاں جو ہے اس لفظ سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے پناہ میں آ گیا انسان۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، اس کائنات میں اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز کا خالق اور مالک تو اللہ ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ کوئی موذی جانور ہے، یا جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ ہی کی پیدا کی گئی ہیں، اور چاہے وہ انسان، شیطان، ہر چیز، تو یہ ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی وہ چیز جس میں شر ہے اور وہ اللہ نے پیدا کی ہے، تو ہم اس چیز سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اندھیری رات کے شر سے، اندھیری رات کا کی جو اندھیرا ہے اس تاریکی کے شر سے، اذا وقب، جب وہ پھیل جائے یا جب وہ چھا جائے، یعنی رات کا اندھیرا جو ہے اس کے شر سے بھی، جو رات کا اندھیرا ہے اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو جو خطرناک درندے وغیرہ ہوتے ہیں، موذی جانور ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں رات کے وقت ہی وہ باہر آتے ہیں، اپنے بلوں سے رات کے وقت باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، چور، ڈاکو، سارے اس طرح کے جو کرمنلز ہوتے ہیں لوگ، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے رات ہی کے اندھیرے میں باہر نکلتے ہیں، اور اس وقت ہی وہ کیا کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ سے پناہ مانگی گئی کہ ان تمام چیزوں سے پناہ میں آتے ہیں جب رات کا اندھیرا پھیل جائے اور وہ شر والی چیزیں جو ہیں وہ نکلیں، تو ہم اس سے پناہ میں آتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور گرہ لگا کر، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، النفاسات، پھونکنے والیوں، نفاسات کہتے ہیں، النفس پھونکنے کو کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں گرہ لگانا۔ یہاں پورا ترجمہ ہم کریں گے، گرہ لگا کر یا گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ النفاسات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی یہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے نفاسات کہتے ہیں، تو النفاسات یہ مؤنث ہے،
اور مطلب ہے کہ گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جو جادو ٹونا کرنے والی ہیں ان سے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کالا جادو کرنا، کالے جادو کا عمل کرنے والا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس میں دونوں ہی مراد ہیں۔ اور اس میں جادوگروں کی شرارت سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ جو جادو کرتے ہیں وہ پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جو کالا جادو کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کا نام لے کر گرہیں لگانا یا سوئیاں لگانا یا اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، تو وہ اس کے بال یا کوئی بھی چیز حاصل کر کے پھر اس کو گرہ اس میں باندھ کر وہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ گرہ لگا کر، تو یہاں ان کے شر سے بھی، ان کی برائی سے بھی کیا ہوا؟ ان کے شر سے یعنی پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے یا حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ حسد کہتے کس کو ہیں۔ حسد جو ہے یعنی کسی کو شخص کو دیکھ کر جو نعمت ہے اس کے پاس، اس کے ختم ہو جانے کی آرزو کرنا۔ فرض کریں میں نے آپ کے پاس دیکھا، معاذ اللہ من ذالک، لیکن فرض کریں مثال کے طور پہ، میں مثال دے کر سمجھا رہی ہوں کہ میں دیکھوں کہ آپ کے پاس بہت پیاری سی گاڑی ہے، تو اگر میں دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرتی ہوں کہ ایسی مجھے بھی مل جائے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ حسرت ہے، یعنی حسرت ہے کہ مجھے بھی مل جائے۔ لیکن اگر میں یہ خواہش کرتی ہوں کہ یہ جو ہے میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہوتی، کاش اس کے پاس نہ ہوتی اور کاش میرے پاس ہوتی، یعنی سامنے والا یا جس کی آپ نعمت کو دیکھتے ہیں، دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی، یا اس کے اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کہلاتا ہے حسد۔ حسد ایک بہت خطرناک چیز ہے، حدیث میں بھی اس کی مذمت آئی ہے، ایک اخلاقی بیماری ہے، نہایت بری اور اخلاقی بیماری، اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی جو حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور حسد کا جو اثر ہوتا ہے وہ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس پہ بھی پڑتا ہے، یعنی اس کی جو وہ ایک شر ہوتا ہے، اس کی برائی ہوتی ہے، جو اس کی ایک ٹوک جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ نعمت نظر بھی لگتی ہے اور وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے پہلے ہی ان سب چیزوں کا ایک پناہ مانگ لی جائے تو انسان ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس کو سمجھیں، اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کے جو فضائل بیان کیے ہیں اس سے مستفیض ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا۔ اس میں اس کا شان نزول، اس کو پڑھنے کی وجہ، حسد کس کو کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں میں نے واضح کر دی ہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔